بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کربلا معلّہ میں لشکر یزید ملعون کی تعداد۔ دوستو، 4 محرم الحرام ہفتہ کے دن عمر ابن سعد بن ابی وقاص زہری ملعون کربلا میں لشکر کے ساتھ داخل ہوا۔ اس کے بعد اس ملعون نے مذاکرات کا رستہ اختیار کیا، مگر فرعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون لشکر تیار کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے ابن سعد ملعون سے یہی کہا تھا کہ میں تیرے پیچھے لشکروں کی تعداد اور قطاریں لگا دوں گا۔ اس ملعون نے اپنے وعدہ کے مطابق لشکر تیار کر کے بھیجنا شروع کر دیے۔ 1000 2 ہزار 4 ہزار کے لشکر تیار کر کے اس ملعون نے 6 محرم سے روانہ کرنا شروع کر دیے۔ کوفہ کے بعد البادیہ کا یہ منظر تھا کہ مین دروازہ کھلتا تھا، ایک لشکر جنگی طبل، نکارے اور کوس بجاتا ہوا دروازے سے باہر آتا تھا، جن کے ہاتھوں میں علم، تلواریں اور نیزے ہوتے تھے، اور وہ کربلا کی طرف چلا جاتا تھا۔ اور ابھی وہ لشکر نظروں کے سامنے ہی ہوتا تھا کہ دروازے سے دوسرا لشکر طبل بجاتا ہوا ظاہر ہوتا۔ وہ وقفے سے ایک کے بعد دوسرا لشکر کوفہ سے نکل کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ابن سعد ملعون 6000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ کوفہ سے فوج کی روانگی کا سلسلہ 6 محرم سے شروع ہوا۔ 6 کی صبح کو حسین بن تمیم ملعون 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد یزید بن رکاب 3000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اس کے بعد مازنی ملعون 3000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ عمر ابن حجاج زبیدی ملعون 3000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ قیس بن حنظلہ ملعون 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ نصر شامی ملعون 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ مرہ ابن قیس 2000 کے لشکر کے ساتھ کربلا میں داخل ہوا۔ صاحب کتاب ریاض القدس جلد اول صفحہ نمبر 220 پر بحوالہ مقتل ابی مخنف لکھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے کربلا کی جنگ کے لیے 10 علم بنوائے تھے، اور ہر علم ایک علمدار کو سونپا تھا، اور ہر علمدار کو ایک دستہ فوج کا دیا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا علمدار لشکر عمر ابن سعد زہری ملعون تھا، جس کو 4 یا 6 ہزار سوار دیے گئے تھے۔ دوسرا علمدار لشکر عروہ ابن قیس ملعون تھا، جس کو 4000 سوار دیے گئے تھے۔ تیسرا علمدار لشکر سنان بن انس ملعون تھا، جس کو 4000 سوار دیے گئے تھے۔ چوتھا علمدار لشکر ابن کاکا فہری ملعون تھا، جس کو 4000 سوار دیے گئے تھے۔ پانچواں علمدار لشکر کشم ملعون تھا، جس کو 3000 سوار دیے گئے تھے۔ چھٹا علمدار لشکر حسین بن نمیر ملعون تھا، جس کو 8000 سوار دیے گئے تھے۔ ساتواں علمدار لشکر ابو دار باہلی ملعون تھا، جس کی کمان میں 9000 سوار تھے۔ آٹھواں علمدار عامر بن حریمہ تمیمی ملعون تھا، جس کو 6000 سوار دیے گئے تھے۔ نواں علمدار لشکر شیش بن ربی ملعون تھا، جس کو بقیہ لشکر جو 10 یا 70 ہزار تھا وہ دیا گیا۔ 10واں علم ابن زیاد ملعون نے امدادی فوج کے لیے رکھا ہوا تھا، جس کی تعداد 3000 تھی۔ میں ایک لشکر کی تعداد کیا بتاؤں، یہاں پر مناسب ہوگا کہ ان قبائل اور شہروں کے نام لکھ دوں جن کے لشکر قطار در قطار کربلا معلّہ کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ یہ ہیں: قبیلہ شاکر، قبیلہ کندہ، قبیلہ ربیہ، قبیلہ زابی، قبیلہ بجلی، قبیلہ نماری، قبیلہ بنی حنیفہ، قبیلہ بنی یربو، قبیلہ مزہج، قبیلہ بنی زبید، قبیلہ حمیر، قبیلہ خزیمہ، قبیلہ بنی ریاح، قبیلہ زہری، قبیلہ نبت، قبیلہ عبدی، قبیلہ سکونی، قبیلہ ملہب، قبیلہ بنی ابان بن دارم، قبیلہ غطفان، قبیلہ اسدی، قبیلہ غنوی، مشرقی، بنی عبد المدائن، قبیلہ حنظلہ۔ یہ 25 قبیلے ہیں۔ الغرض کوفہ کے جملہ قبائل اپنے حلیف قبائل سمیت قطار در قطار کوفہ سے کربلا کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ تو وہ تھے جو باقاعدہ لشکر کی شکل میں آ رہے تھے، باقی انفرادی طور پر بھی بہت سے لوگ کربلا کی طرف آ رہے تھے، جن میں کچھ تاجر تجارت کا مال اٹھا کر منافع کمانے کی نیت سے، کچھ جراح، طبیب، خباز، روٹی پکانے والے، طباخی، کھانا تیار کرنے والے، ترخان، لوہار، نعال، گھوڑوں کی نالیں لگانے والے، نخاس، غلام اور کنیزیں فروخت کرنے والے، الغرض ہر شعبے اور پیشے کے لوگ جوگ تر جوگ کربلا میں داخل ہو رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 6 محرم کی شام سے
سے کربلا میں لشکر پہنچنا شروع ہوئی اور 9 محرم کی شام تک لشکروں کی آمد جاری رہی تھی۔ صاحب بہار الانوار امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کوفیوں کی جو باضابطہ فوج پہنچی تھی اس کی تعداد 30,000 تھی۔ یہ تو وہ فوج تھی جو حکومت کی تنخواہ دار اور مستقل فوج تھی۔ جس وقت 8 محرم کے دن عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ اب اگر کوفہ میں کوئی جوان یا ضعیف ہمیں چلتا پھرتا نظر آ گیا تو اس کا خون ہم پر مباح ہوگا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس اعلان کے بعد تو تمام اہل کوفہ کربلا میں آ گئے۔ ابن زیاد نے خود آ کر مقام نخیلہ پر خیمہ لگا دیا اور چاروں طرف اپنے گماشتے لگا دیے کہ جو کربلا کی جنگ سے بچنے کے لیے واپس آئے تو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس دوران ایک شامی واپس کوفہ جا رہا تھا، اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس ملعون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ ابن زیاد ملعون نے ابہر بن قیس جافی کو پل فرات جو کوفہ اور کربلا کا درمیانی پل تھا پر مقرر کیا کہ کسی کو واپس کوفہ نہ جانے دیا جائے۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 2 سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا لسارت الحسین یا منتقم مولا حسین اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔